اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر کے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج آپ کی خدمت میں اگر رزق کی کمی ہے اور پیسے کی ضرورت ہے، یا آپ کے گھر کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، یا اس کے علاوہ نا اتفاقیاں ہے اور پریشانیاں ہے، اور اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے فائدے آپ سن لے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کوئی بات ان کو بتاتے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا اور عقل کمزور ہے، تو ان تمام مسائل اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا اور گھر کے اندر امن آنا شروع ہو جائے گا، اولاد فرمانبردار بن جائے گی اور پڑھائی میں ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، مالی مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے ناظرین، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ گھر میں فتنہ ہو، تو جب فتنہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اس وقت وہ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ اب ایک دن ایک ایسا ہے، آپ دیکھ لیں میاں بیوی کتنا قریبی رشتہ ہے، انہی کی وجہ سے یہ گھر خاندان چل رہے ہیں۔ جب ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر یہ شیطان کو برداشت نہیں ہوتا، بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب شیطان رات کو روزانہ کچیری لگاتا ہے، تو پھر جو اس کے شاگرد ہے، جو چھوٹے شیطان ہے، وہ بھی سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کروانا اور نا اتفاقیہ پیدا کروانا، یہ ان کا کام ہے۔ تو جب رات کو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو بڑا شیطان ہے وہ ایک تکیے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ تو ایک شیطان کہتا ہے آج ایک بڑا پکا نمازی تھا، اس کو میں نے نماز پڑھنے نہیں دی، میں نے اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈال دیے۔ اس کے علاوہ ایک گھر تھا، وہ اس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں بڑی محبت تھی، اور اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ بتاتے تھے۔ جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو آپس میں لڑوا دیا ہے، تو پھر وہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اوپر اٹھ کر وہ ناچتا ہے، اور سب اس شیطان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ضرور ہونی چاہیے۔ آج آپ جا کر دیکھ لو سارے معاشرے میں کیا حال ہے، آج میاں بیوی کے اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے اولاد کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہے اور کامیاب نہیں ہو رہی، اور ان کا کہنا نہیں مانتی، نمازیں نہیں پڑھتی۔ تو کیا وجہ ہے ناظرین؟ یہ صرف یہی وجہ ہے، یہ شیطان کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ شیطان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، جب آپس میں یہ لڑتے ہیں تو پھر رزق کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر گھر کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہو جاتی ہے، اور بچے سہمے رہتے ہیں، گھر کے اندر پھر سکون نہیں رہتا۔ تو جب گھر کے اندر سکون نہیں رہتا تو پھر کھانے کو دل نہیں کرتا، جب کھانے کو دل نہیں کرے گا تو پھر آپ کا جو جسم ہے کمزور ہوتا جائے گا، جب جسم کمزور ہوگا تو چہرے کا جو نور ہے، جو رونق ہے، ختم ہوتا چلا جائے گا، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب بیماریاں آ جائیں گی تو پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، آپ ان کے پاس آپ کا جو اپنا سارا پیسہ ہے ان کو آپ دیں گے، آپ نے پھر بھی ٹھیک نہیں ہونا۔ ٹھیک اس وقت ہونا ہے جب آپس میں محبت پیدا کرو گے، جب آپس میں پیار پیدا کرو گے، جب آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کرو گے۔ تو یہ ناظرین شیطان کی وجہ سے اتنے بڑے مسائل اور نقصانات پیش آ رہے ہیں۔ اس شیطان کو گھر سے نکالنا ہوگا، جب تک یہ گھر سے نہیں نکلے گا نحوست ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک شیطان گھر سے نہیں نکلے گا گھر کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ جب گھر کے اندر شیطان کو نہیں نکالو گے تو اس وقت تک آپ کے جو بچے ہیں آپ کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب تک شیطان کو گھر سے باہر نہیں نکالو گے تو بچے جو ہے وہ نمازوں کے پابند نہیں ہوں گے۔ جب تک شیطان کو گھر سے باہر نہیں نکالو گے بچے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ جب تک شیطان کو گھر سے نہیں نکالو گے بچے صبح نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ شیطان کو کس نے جگہ دی ہے گھر کے اندر آنے کی؟ صرف ایک وجہ ہے، آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا قرآن گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب فرض پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب صدقہ دیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب مہمان کی خدمت کی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو بھگانا تو ہم نے ہے ناظرین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زبان پر رکھو، کثرت سے پڑھو۔ یہ زبان پر رکھو گے تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کا، کیونکہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان اس وقت کرتا ہے جب تم فیس بک چلاتے ہو، جب تم گندی فحاشی ذہن کے اندر لے کر آتے ہو، اور اس کے علاوہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو پھر جو شیطان ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، اس نے تو حملے کرنے ہی کرنے ہیں۔ گھر کے اندر فتنے اور بے برکتی آنی ہی آنی ہے۔ بچے جو ہے وہ نافرمان ہونے ہی ہونے ہیں، جو بچے ہیں اور جو بڑے ہیں لڑائیاں جھگڑے اور بے ادبی ہونی ہی ہونی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ صرف ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے ناظرین۔ تو ان تمام معاملات سے جان چھڑانے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر گھر کے اندر پیسہ اور سکون چاہیے، اگر گھر کے اندر امن اور حفاظت اور برکت چاہتے ہو، اگر گھر کے اندر سکون سے، پیار سے، محبت سے، خوشحالی سے رہنا چاہتے ہو، گاڑی نہیں تو گاڑی لینا چاہتے ہو، گھر نہیں تو گھر لینا چاہتے ہو، خوبصورتی نہیں تو خوبصورتی لینا چاہتے ہو، تو سب کچھ ملے گا ناظرین۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک تو آپ نے نمازی بننا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے باوضو رہنا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فرض نماز کے بعد 5 وقت کی فرض نمازیں جب آپ پڑھ لے، فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب اللہ کے سامنے رو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ آپ پر خوش ہوگا، آپ پر کرم کرے گا ناظرین، آپ پر رحمتیں برسائے گا، آپ پر سلامتی برسائے گا۔ اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے فوری طور پر۔ تو ناظرین، آپ نے یہ باتیں آپ نے سنی ہے، اب ان پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے باقی مسلمان بھائیوں تک، باقی مسلمان بہنوں تک پہنچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام معلوماتی وظائف ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔